جگہ پر ہم بیٹھے ہیں یہ جگہ بہت خاص ہے. جس جگہ سے ہمیں برکت ملتی ہے وہ جگہ بہت خاص ہوتی ہے. اور آج شام اس جگہ سے آپ بہت برکت پانے کو ہیں. اور اس جگہ سے آپ خالی نہیں کریں گے بلکہ پاک روح کی قدرت سے آپ اس جگہ سے برکت کریں گے. آپ کی ہر طرح کی کمزوری ختم ہوگی. آپ کو نیا زور ملے گا. آپ کے حالات بدل جائیں گے اور آپ ایک بڑی تبدیلی کو اس جگہ پر دیکھیں گے. کیونکہ جب خدا کا روح آتا ہے تو وہ تبدیلی لاتا ہے. جب خدا کا روح آتا ہے تو وہ سب کچھ بدل دیتا ہے اور ہر ایک چیز کو نیا بنا دیتا ہے. تو آج آپ اس جگہ سے نئے ہو کر جائیں گے. لیکن کرنا کیا ہے کیسے یہ آپ کی زندگی میں کام ہوگا. اس بات کو یاد رکھیں کہ جو کچھ میں آج اس جگہ پر کروں گا اگر آپ نے اس پر پورے طور سے دھیان دیا پورے طور سے اس کو عمل میں لائے تو پھر آپ اس جگہ سے سیو نہیں جائیں گے بلکہ آپ کی زندگی میں آپ کے خاندان میں مکمل طور پر خدا کا روح کام کرے گا. ہاللیلویا. کیا آپ سب خدا کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ تیار ہیں تو پھر خوشی منائیں. کثرت کی بارش ہونے والی ہے. ہاللیلویا. پاک روح کی بارش کثرت سے ہونے والی ہے اور آپ اس جگہ سے آپ دھل کر جائیں گے. آپ کی اندرونی حالت آپ کی بیرونی حالت آپ کی ذہنی حالت آج اس جگہ سے بدل کر جائے گی. ہاللیلویا. لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر اس کو دھیان کے ساتھ سن لیا تو پھر آپ اس جگہ سے ایسے ہی جائیں گے. ہاللیلویا. آئیں میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیں. پہلا سلاطین کی کتاب اور اس کا 18واں باب اور اس کی 41ویں آیت سے لے کر 46ویں آیت تک خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے. سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کا 18واں باب اور اس کی 41ویں آیت سے لے کر 46ویں آیت تک خدا کی کلام کی ہم تلاوت سنیں گے. اور بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ میں آپ سے کسی بھی جگہ آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ خدا کے کلام کو کہاں سے تلاوت کیا گیا ہے اور کیا تلاوت کیا گیا ہے. آپ نے اپنی جگہ پر الرٹ رہنا ہے ہوشیار رہنا ہے پھر سونا نہیں اور آپ نے خدا کے کلام کو سننا ہے. ہم خدا کے کلام کی اس جگہ پر تلاوت کریں گے اور بڑے دھیان کے ساتھ سنیں گے. اگر کسی کے دل میں ہے خدا کے کلام کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. پہلا سلاطین اس کا 18واں باب اور اس کی 41ویں آیت سے لے کر 46ویں آیت تک. پھر ایلیا نے اخیب سے کہا اوپر چڑھ جا کھا اور پی کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے. سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگوں ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا اور اپنے خادم سے کہا ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر. سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا پھر 7 بار جا اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے. تب اس نے کہا کہ جا اور اخیب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کرا کر نیچے اتر جا تاکہ بارش تجھے روک نہ لے. اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی اور اخیب سوار ہو کر یزرعیل کو چلا اور خداوند کا ہاتھ ایلیا پر تھا اور اس نے اپنی کمر کس لی اور اخیب کے آگے آگے یزرعیل کے مدخل تک دوڑا چلا گیا. پاک کلام کا پڑھا سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. میرے عزیزو یہ جو خدا کے کلام کا حصہ اس جگہ پر تلاوت کیا گیا ہے اس کو دھیان کے ساتھ یہاں پہ ہم یہ پڑھا ہے. پھر ایلیا نے اخیب سے کہا اوپر چڑھ جا کھا اور پی کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے. ایلیا کا بڑا نام ہے. جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے اور اس کو سنتے ہیں تو ایلیا کے بارے میں ہم بہت کچھ سنتے ہیں. اور ایلیا زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا. یہ شخص خدا کی حضوری میں رہنے والا شخص ہے. یہ خدا کے ساتھ چلنے والا ہے. یہ خدا کی آواز کو سننے والا خدا کی حضوری میں رہنے والا شخص ہے. خدا کے ساتھ چلنے والا شخص ہے.
اور خدا کی آواز کو سننے والا شخص ہے، اور یہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ میرا خدا کیا کرنے والا ہے، میرا خدا کیا کرے گا۔ اور اسی لیے تو یہاں پر ایلیا کہتا ہے اخیب سے کہ اوپر چڑھ جا، کھا پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے، بارش کا کوئی نشان نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا کہ آج بارش ہوگی، لیکن ایلیا بارش کی آواز کو سن رہا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ خدا کی آواز کو سن رہا ہے، اور خدا اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ آج کثرت کی بارش ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ اور آج اس جگہ پر بھی آپ سب کے اوپر خدا کے روح کی کثرت کی بارش ہوگی۔ اور ایلیا یہاں پر اس کو کہتے ہیں خوشی منا، یعنی کافی سے مراد یہ ہے کہ خوشی منا۔ پہلے یہ پوری قوم، پورے لوگ بہت پریشان تھے، کال تھا، کچھ چیز کھانے کو نہیں مل رہی تھی، بادشاہ بھی پریشان تھا، اور ایلیا نے یہ کہا تھا کہ جب تک میں نہیں کہوں گا بارش نہیں ہوگی، آسمان بند رہے گا۔ تو ایلیا نے یہ کہا تھا تو آسمان بند ہو گیا، کوئی بارش نہیں ہوئی۔ تو پھر خدا ایلیا سے کہتا ہے کہ اب تو جا اور جا کر کہہ کہ اب بارش ہوگی، کیونکہ وہ خدا کی آواز کو سننے والا شخص ہے۔ ہم کس کی آواز کو سننے والے ہیں؟ ہمارے کان کس طرف لگے ہیں؟ اگر ہم خدا کی آواز کو سننے والے ہیں، ہم کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ اگر ہم خدا کی حضوری میں رہنے والے ہیں، ہم کبھی بھی پیچھے نہیں رہیں گے، کیونکہ جو شخص خدا کی حضوری میں رہتا ہے وہ بلندیوں کو چھوتا ہے۔ جو خدا کی حضوری میں رہتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور اس کو نہ دنیا کی طاقت، نہ پولیس، نہ کوئی اور اس کو نہیں روک سکتا، کیونکہ جب طوفانوں کو تھمانے والا، جب آندھیوں کو روکنے والا، جب بیماریوں سے نکالنے والا، 4 دن کے مردے کو زندہ کرنے والا جب آپ کے ساتھ ہے، اور دوسرا وہ جس کی قبر خالی ہے، جب وہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کوئی بھی نہ تو کمزور کر سکتا ہے، نہ بیمار کر سکتا ہے، نہ کچھ اور کر سکتا ہے۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور عمر گزر جاتی ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو اپنے سے الگ نہیں ہونے دیتے۔ لیکن جو خدا کی آواز کو سننے والے ہیں وہ دنیا کی آواز پر توجہ نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی جگہ پر جا رہا ہو کسی کام کے سلسلے میں، تو اگر اس کا کوئی اپنا یا کوئی غیر یا کوئی اور اس کا جاننے والا اگر اس کو پیچھے سے آواز دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میری بات سن، تو وہ کیا کہے گا کہ آپ نے مجھے پیچھے سے آواز دے دی ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اب میرا کام ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ تو نے مجھے پیچھے سے آواز دی ہے۔ آپ کو مجھے پیچھے سے آواز نہیں دینا چاہیے تھی۔ اور غور کے ساتھ سنیں تو جب کوئی شخص آگے جا رہا ہے تو ایک پیچھے شخص ہے، وہ کدھر سے آواز دے گا؟ پیچھے سے ہی آواز دے گا، تو اس نے پیچھے سے ہی آواز دینی ہے۔ لیکن ہم ان باتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور یہ باتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جن سے ہم نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ اور ایلیا یہاں پر کہتا ہے کہ میں کثرت کی بارش کی آواز کو سن رہا ہوں، ہم کس کی آواز کو سنتے ہیں؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کام کے سلسلے میں جا رہا تھا اور لگتا ہے کہ اب میرا کام نہیں ہوگا، میں چاہا ایک دفعہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں شخص سے جب مل کر جاتا ہوں میرا کام اچھا نہیں ہوتا۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آج ہمارے چھت کے اوپر سے کالی بلی گزر گئی ہے، آج ہمارے لیے کوئی پرابلم ہی ہے، ہمارے لیے کوئی مصیبت ہے، کیونکہ کالی بلی ہماری چھت کے اوپر سے گزر گئی ہے، وہ ہمارے دروازے کے سامنے سے گزر گئی ہے، اب ہمارے لیے کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اب پھر وہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اب ہم کریں تو کیا کریں۔ اور غور کے ساتھ سنیں، جو خدا کی آواز کو سننے والے ہیں ان کو ان چیزوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جب خدا کا روح آپ کے اندر ہے، جب خدا آپ کے اندر ہے، تو پھر یہ چیزوں سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنے ذہن میں ایسی سوچیں رکھیں گے، ایسی سوچوں کے ساتھ چلتے رہیں گے، ہم نہ تو آگے بڑھ سکیں گے، نہ برکت پا سکیں گے، نہ ہماری زندگی میں خدا کا روح کام کرے گا۔ ہم ان چیزوں کو الگ کرنا ہے اپنے بدن سے، لیکن یہ ابلیس ہمارے ذہنوں میں لے کر آتا ہے تاکہ ہم ان کے بارے
सोचते रहें। और जब हम इनके बारे में सोचते रहते हैं तो मुसीबत आती है, हम परेशान हो जाते हैं, हम मायूस होते हैं। आजकल बीपी क्यों ज्यादा होते हैं, इसकी क्या वजह है? शुगर क्यों इंसानों को हो जाती है? इसकी वजह ये है कि हम सोचते रहते हैं, और सोचने की वजह से बीपी बढ़ता है, सोचने की वजह से शुगर हो जाती है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, और गौर के साथ सुने, अगर आपके छत पर कोई गोश्त भी फेंक देता है तो परेशान ना हो, वो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि खुदा का रूह आपके अंदर है। पुलिस भी आपके पास आ जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि खुदा का रूह आपके अंदर बसा है। और खुदा के रूह से ये मुराद है कि खुदा आपके अंदर है। तो जब खुदा आपके अंदर आ जाता है तो क्या ये चीजें हमारा कुछ बिगाड़ सकती हैं? इन चीजों से हमें कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। और एलिया यहाँ पर कहता है कि मैं कसरत की बारिश की आवाज को सुन रहा हूँ। खुदा की आवाज को सुना करें, एक दूसरे से कहें खुदा की आवाज को सुन। इसमें बरकत है, इसमें जोर है, इसमें तवानाई है, इसमें सब कुछ है। हालेलुया। और यहाँ पर एलिया कहता है अखीब से, खा और पी। इससे क्या मुराद है? खुशी मना। आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कसरत की बारिश की आवाज को सुन रहा हूं। और जो कुछ मैं इस जगह पर कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने इस बात का यकीन कर लिया तो आप सेम नहीं जाने को, हर एक चीज आपकी बदल जाएगी। और यहाँ पर फिर क्या होता है, जब वो कहता है कि तू खा और पी, यानी खुशी मना, क्योंकि मैं कसरत की बारिश की आवाज को सुन रहा हूं। और कसरत की बारिश होने को है। अब कोई बादल नहीं है, कोई ऐसे साइन नजर नहीं आ रहे कि आज बारिश होगी, लेकिन याद रखें कि जो खुदा के खादम के मुंह से बात निकलती है वो हो जाती है, लेकिन उसके लिए जो उसका यकीन करता है। लेकिन जो यकीन नहीं करता उसके लिए कुछ भी नहीं होता। और गौर के साथ सुने, और खुदा ये भी चाहता है कि मेरे खादम अपने मुंह से किसी के लिए कुछ कहें तो मैं उस कलाम को पूरा करूं। और जब भी खुदा के खादमों ने कुछ कहा, खुदा ने उसको पूरा किया। आज से 4 साल की बात है, एक शादीशुदा जोड़ा था और उनकी शादी को तकरीबन 30 साल हो गए थे। और अतफाकन मैं भी वहां पर गया उनके घर विजिट के लिए, और उनके साथ तकरीबन 1 घंटा मैं कलाम की गुफ्तगू करता रहा। तो मेरे जहन से एक बात गुजरी, और खुदा ने कहा कि इनको ये कह कि मैं इनको अगले साल औलाद की बरकत दूंगा। 30 साल हो चुके थे, और 30 साल अगर किसी की शादी को हो जाए, और ये सच्चा वाकया मैं आपको बता रहा हूँ, इसको विक्टर भाई समझते हैं, जानते हैं। फिर क्या हुआ कि जनवरी को, जब मैं कहना 18 की बात है, लाहौर में गया यमुनाबाद में, तो उनके घर में इतना वक्त गुजारा, तो एक बात खुदा ने मेरे जहन में डाली। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ये नबूवत करता हूँ कि अगले साल खुदा आपको औलाद की बरकत देगा। तो जनवरी को नए साल की इबादत करके हम नीचे आए, कमरे में बैठे, तो मुझे फोन आया कि खुदा ने हमें बेटे की बरकत दी है। और याद रखें कि जब खुदा आपके जहन में कुछ डालता है, फिर खुदा ये देखता है कि ये बाहर इन लफ्जों को निकाले तो मैं इनके लिए ये काम करूं। और जब खुदा मुंह में अपने कलाम को डालता है, फिर खुदा इंतजार करता है कि मेरा खादम इस कलाम को बाहर निकाले ताकि मैं काम करूं। और याद रखें कि जब खुदा के खादम कुछ कहते हैं, खुदा काम करता है। अगर खुदा के खादम कुछ नहीं कहेंगे तो खुदा भी काम नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जाओ और शिफा दो, जाओ और शिफा दो। ये यीशु मसीह ने तो कह दिया है कि जाओ और शिफा दो। अब जाना किसने है? जिसको ये कहा गया है कि तुम जाओ और जाकर शिफा दो। अगर वो जाएंगे तो लोग शिफा पाएंगे, अगर वो नहीं जाएंगे तो लोग शिफा नहीं पाएंगे। और आज आप शिफा पाने को हैं, आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होने को हैं। और जब वो आवाज सुनी, मैं भी काफी परेशान हो गया कि अगर ये काम ना हुआ तो फिर लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये वैसे ही कहकर चले गए थे। लेकिन याद रखें कि यहाँ पर एलिया ने ये कहा था कि खुशी मना, खा पी, मैं कसरत की
बारिश की आवाज को सुन रहा हूँ। फिर लिखा है कि वो करमल की चोटी पर चढ़ गया और जाकर क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है खुदा की हजूरी में। और याद रखें कि जब खुदा के खादम कुछ कहते हैं फिर वो दुआ करते हैं, खुदा की हजूरी में बैठ जाते हैं। और उसी रात खुदावन मेरे पास आए और खुदावन ने कहा कि तू परेशान ना हो, माजी में भी मैं तेरी सुनता आया हूँ और मैं इस काम को करूँगा, क्योंकि ये तेरा कलाम नहीं, ये मेरा कलाम है। फिर खुदा ने ऐसा किया। और काशिफ भाई आपके सामने बैठे हैं। हम हर महीने के पहले इतवार चर्च में सारे खानदानों के लिए दुआ करते हैं। तो जब ये भी मियाँ बीवी दुआ के लिए आए, खुदा ने इनको पहले बेटी की बरकत दी। और जब ये दुआ के लिए आए तो मैं इनको ये कहता हूँ कि क्या मैं आपके लिए दुआ करूँ कि खुदा आपकी फैमिली को बढ़ाए। ये कहते हैं हाँ पादी साहब हमारे लिए दुआ करें। तो जब इनके लिए दुआ की तो खुदा ने इन पर फजल किया, खुदा ने अपने रहम को किया। तो अब खुदा ने इनको बेटे की और बेटी की बरकत दी है, ट्विंस खुदा ने इनको औलाद दी है। और खुदा देता है, और जब खुदा ज़हन में कुछ बात डालता है तो खादम कुछ कह देते हैं, वैसे ही बोल देते हैं जैसे खुदा कहता है, तो फिर खुदा काम करता है। तो अगर खादम नहीं कहता तो खुदा काम नहीं करता। और खादमों के लिए ये ज़रूरी है कि वो कुछ बोलें और कुछ कहें ताकि खुदा काम करे। और अगर वो कुछ नहीं कहेंगे तो खुदा भी काम नहीं करेगा। लेकिन जब खादम कहते हैं तो खुदा उस काम को करता है। क्यों खुदा काम करता है? ताकि मेरे खादम की इज्जत हो, और खुदा अपने खादम को कभी भी बेइज्जत नहीं होने देता। क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है कि अगर कोई मेरे खादम को छूता है तो वो मेरे आँख की पुतली को छूता है। मेरे खादम को कोई छूता है तो मैं उस बात को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन याद रखें कि खादम भी ऐसा हो कि अगर उसके साथ कोई ज्यादती करता है तो वो ज्यादती करने वाला ना हो, वो ऐसी बातें करने वाला ना हो, वो खुदा पर छोड़ दे। तो फिर खुदा ऐसा काम करे। अगर वो भी बोलना शुरू करेगा, वो भी वैसा ही करेगा जैसे लोग करते हैं, तो फिर खुदा उसके साथ खड़ा नहीं होगा। तो अगर वो चुपचाप अपने घर में चला जाएगा तो फिर खुदा आएगा तो खुदा दिखाएगा कि ये मेरा खादम है। और जो यहाँ पर ईमानदार लोग बैठे हैं वो इस बात को नोट करें कि अगर उनके साथ कोई ज्यादती करता है वो ना करें, बल्कि चुप रहें। खुदा उनकी जगह पर खड़ा होगा और फिर खुदा दिखाएगा कि ये मेरा परिवार। डेविड योंगे चौकी के बारे में बताना चाहूँगा, जो खुदा के कोरिया के खुदा के खादम हैं। उनका सबसे बड़ा चर्च है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन खुदा ने उनको बहुत ब्लेस किया था। उनका बड़ा नाम है इस दुनिया में, बड़ी इज्जत है, बड़ी शोहरत है। और खुदा के खादम एक जगह पर इबादत पे गए तो वहाँ पर एक शख्स आया जिसके पाँव टेढ़े थे, और वो घर से ही अपने लिए जूती ले आया कि मैं जब वहाँ पर जाऊँगा दुआ करवाऊँगा तो मेरे पाँव सीधे हो जाएंगे। इतना बड़ा उसका ईमान था। तो जब वो वहाँ इबादत पे गया, इबादत हो रही थी और खुदा के खादम कलाम सुना रहे थे, और वो शख्स जैसे भाई काशिफ बैठे हैं कुर्सी पर, वो भी सबसे आगे बैठे थे। और जब खुदा के खादम उसके पाँव की तरफ देखते हैं तो खुदा उसको कहता जा रहा है कि इसको हुक्म दे कि इसके पाँव सीधे हो जाए। लेकिन कहते नहीं नहीं खुदावंद मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन खुदा उसको कहता है कि तू कह कि पाँव सीधे हो जाएं, पाँव सीधे हो जाएंगे। लेकिन वो कह नहीं रहा, परेशान है, खौफजदा हो गया है कि अगर मैं कह दिया अगर ना सीधे हुए तो फिर क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, तो मैं ये नहीं कह सकता। उसने ये ना कहा, लेकिन कलाम सुनाते रहे। और एंड पे वो सब लोगों को कहते हैं कि आए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। तो वो सोचते क्या है कि मैं दुआ के दौरान कह देता हूँ ताकि सबकी आंखें बंद होगी, कोई देख ना ले किसने क्या कहा है। और वो पादरी साहब जाते हैं और जाकर उस पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मैं हुक्म देता हूँ कि तेरे पाँव सीधे हो जाए। जब वो हुक्म देता है तो उसके पाँव सीधे हो जाते हैं और वो नाचना और कूदना शुरू कर देता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब खुदा कहता है तो फिर दलेरी से बोले, घबराए ना, डरे ना। और यहाँ पर एलिया भी ये कह रहा है बादशाह अखीब से कि खा और पी, और मैं बारिश की आवाज़ को सुन रहा हूं और कसरत की बारिश की आवाज को सुन रहा हूं कि आज कसरत की बारिश होगी। और जब आप आवाज को सुनते हैं तो फिर बोलना शुरू करें, खुदा काम करेगा।
تو پھر وہ قاضی صاحب سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب خدا مجھے کہہ رہا تھا اگر میں اسی وقت کہہ دیتا تو یہ سارے لوگ معجزہ دیکھ لیتے. تو پھر قاضی صاحب کیا کہتے ہیں اور اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ خدا نے کتنا بڑا معجزہ کیا ہے. اور جب خدا کہتا ہے وہ وقت ہوتا ہے کہ برکت پانے کا تاکہ برکت پا سکے. اور آج رات آپ بہت برکت پانے کو ہیں. آج رات اس جگہ سے آپ کی زندگی میں بہت بڑی برکت آنے کو ہے اور بڑا زور پانے کو ہے. اور جب خدا آپ کے ذہن میں کوئی بات ڈالتا ہے اس کو بولنا شروع کریں, خدا کام کرے گا. اور جب ایلیا نے بولا کہ آج کثرت کی بارش ہوگی, میں آواز کو سن رہا ہوں اور میں یہ سن رہا ہوں کہ آج رات آپ بہت برکت پا کر جائیں گے. ہاللیلویہ. اور خدا کی حضوری اس جگہ پر ہے اور خدا کی حضوری بڑھ رہی ہے. ہر سیکنڈ کے بعد خدا کی حضوری کثرت سے بڑھ رہی ہے. ہر سیکنڈ کے بعد حضوری میں فرق پڑ رہا ہے. خدا کے روح کا مسا بڑھ رہا ہے. ہاللیلویہ. اور آج آپ اس جگہ سے بدل کر جائیں گے. ہاللیلویہ. اور ایک اور گواہی میں شیئر کروں گا اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا. اور میری والدہ کو کمر پر بہت بڑا پھوڑا تھا اور اتنا بڑا پھوڑا تھا کہ کمر نظر نہیں آتی تھی, وہ پھوڑا ہی نظر آتا تھا. اتنا بڑا پھوڑا تھا. اور میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں کہ آپ فکر مند نہ ہوں, ایک ہفتے کے اندر اندر یہ جو پھوڑا ہے وہ یہ ختم ہو جائے گا. لیکن ایک ہفتے کے بعد کیا ہوا کہ والدہ کی حالت زیادہ بری ہو گئی. تو بھائی مجھے کہتا ہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ پھوڑا مکمل طور پر ختم ہو جائے گا, لیکن یہ پھوڑا ختم نہیں ہوا. تو آپ سب لوگ سمجھتے ہیں گاؤں کے سب رہنے والے ہیں اور زیادہ تر گاؤں میں لوگ چھتوں پر سوتے ہیں. اور میں بھی تقریباً گاؤں میں 9 ساڑھے 8 اتنے ٹائم تھا تو میں چھت پر لیٹا تھا اور میں کہہ رہا ہوں خداوند تیرے ساتھ دل لگایا ہے, تیرے ساتھ دوستی کی ہے, لیکن دوستی کا کوئی مزہ نہیں آیا. دنیا کو چھوڑا ہے, دنیا کے دوستوں کو چھوڑا ہے, ان کو رد کیا ہے اور تیرے ساتھ دل لگایا ہے, لیکن خداوند تیرے ساتھ دل لگانے کا کچھ مزہ نہیں آیا, دوستی کرنے کا کچھ مزہ نہیں آیا. میں نے کہا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ پرابلم ختم ہو جائے گی, لیکن یہ پرابلم ختم نہیں ہوئی. تو خداوند نے مجھے کہا کہ تو نے کہا ہی تھا لیکن اس پر اس طرح سے عمل نہیں کیا. اور میں تجھے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایلیا کے لیے آسمان سے آگ آ سکتی ہے تو تیرے لیے بھی آسمان سے آگ آ سکتی ہے. تو میں اسی وقت کہتا ہوں کہ اے ایلیا کے خدا, آسمان سے آگ آئے اور پھوڑا بسم ہو جائیں. اور جب صبح دیکھا تو کمر بالکل صاف تھی اور پھوڑا ختم ہو چکا تھا. اور یاد رکھیں کہ جب خدا بولتا ہے خدا کام کرتا ہے. خدا جب بولتا ہے خدا اپنی قدرت کو دکھاتا ہے. اور آج اس جگہ پر خدا کی قدرت کو آپ دیکھنے والے ہیں. پھر ایلیا کیا کہتا ہے, جو اس کا ساتھی اس کا خادم اس کے ساتھ تھا, اس کو کہتا ہے کہ جا سمندر کی طرف نظر کر اور دیکھ کہ کیا کوئی سائن ایسے نظر آ رہے ہیں. اور وہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اور وہ کہتا ہے کہ بار بار جا اور 7 بار جا اور جا کر دیکھ. اور جب 7 بار جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاتھ جتنا ایک سائن نظر آ رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے. پھر وہ عقیب سے کہتا ہے کہ تو جلدی کر اور یہاں سے چلا جا کیونکہ کثرت کی بارش ہونے والی ہے.